بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مغل پورہ کے علاقے میں گھریلو ناشاکی پر خاوند کے تشدد سے بیوی کی ہلاکت کا یہ معاملہ ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کا واقعے کا نوٹس لیا گیا ہے۔ مغل پورہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم جنید نے مقتولہ انیکا پر بیلٹ اور پائپ سے تشدد کیا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ اور اسی افسوسناک خبر کے بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں شہزیب شہزاد۔ جی بالکل، یہ مغل پورہ کا علاقہ ہے جہاں پہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ خاوند کے تشدد سے بیوی ہلاک ہو گئی ہے۔ انیکا مقتولہ ہے جس کی شادی آج سے 4 سال قبل مغل پورہ کے علاقے میں جنید نامی شہری کے ساتھ ہوئی تھی، اور جنید اکثر انیکا کو تشدد کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ پائپ اور ہیلمٹ کے ساتھ جنید نے اپنی بیوی انیکا کو تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ جانبر نہ ہو سکی، موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ مغل پورہ میں انیکا کے والد شیخ شوکت کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، جبکہ انیکا کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے جو میو ہسپتال مردہ خانہ ہے وہاں پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس اس واقعے کا افسوسناک نوٹس جو ہے وہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور نے لیا ہے اور فوری طور پہ ایس پی سول لائن سے رپورٹ طلب کی، جس کے بعد جو ہے وہ پولیس نے ایکشن لیا اور موقع پر ہی جنید نامی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور اس وقت پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹس مزید سامنے آنے کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے، جبکہ جنید جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے، جس کے خلاف مزید تفتیش کی جا رہی ہے، مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جبکہ ہماری انیکا کے والد شیخ شوکت سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اکثر جنید جو ہے وہ انیکا کو تشدد کا نشانہ بنایا کرتا تھا، اور آج جو ہے وہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا پائپ اور ہیلمٹ کے ساتھ، جس کے بعد انیکا کو گہرے زخم آئے اور وہ دم توڑ گئی۔ اس واقعے کا نوٹس ڈی آئی جی آپریشنز نے لے لیا ہے اور مزید اس واقعے کے اوپر قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم جنید کو سخت ترین قانونی سزا دلوائی جائے گی۔ جی بہت شکریہ۔ پنجاب میں نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2024 منظوری کے لیے تیار کر لیا گیا ہے۔ بلدیاتی اداروں کی مدت 4 سال، جبکہ الیکشن آئندہ سال کروایا جائے گا۔ بلدیاتی ایکٹ کو کابینہ کمیٹی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ منظوری کے بعد لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا بل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ بلدیاتی ایکٹ کے مسودے کے مطابق میئر کا انتخاب جماعتی بنیادوں پر کروایا جائے گا۔ اربن رورل ایریاز کو مکمل تقسیم کرنے کی حد بندی کی جائے گی۔ پنجاب کا نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ تیار جلد کابینہ کمیٹی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ایکٹ کے تحت صوبے میں بلدیاتی انتخابات اگلے سال ہوں گے۔ پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی مدت 4 سال مقرر کرنے کی تجویز۔ میئر کا انتخاب جماعتی بنیادوں پر کروایا جائے گا۔ ڈویژنز میں میٹروپولیٹن کارپوریشنز بنائی جائیں گی۔ 7 لاکھ سے اوپر آبادی والے شہروں میں میٹروپولیٹن کارپوریشنز قائم کی جائیں گی۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ بل کابینہ کمیٹی کے بعد پنجاب اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ بلدیاتی ایکٹ کے تحت اربن رورل ایریاز کو مکمل تقسیم کرنے کی حد بندی کی جائے گی۔ 20,000 سے کم آبادی والے علاقے میں یونین کونسل قائم ہوگی۔ لاہور میں یونین کونسلز کی تعداد 400 سے زائد کرنے کی تجویز ہے۔ 15,000 سے 50,000 آبادی والے علاقے میں ٹاؤن کمیٹی بنائی جائے گی۔ 50,000 سے 2 لاکھ آبادی کے شہر میں میونسپل کمیٹی بنائی جائے گی۔ 2 لاکھ سے 5 لاکھ تک آبادی والے شہروں میں میونسپل کارپوریشنز قائم ہوں گی۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا کہنا ہے، نیا بلدیاتی قانون ہر لحاظ سے جامع اور سابق ایکٹ سے مختلف ہوگا۔ اس کا مسودہ جلد کابینہ کمیٹی سے منظور کروایا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ مہنگائی اور تجاوزات کے سدباب کے لیے پہلی باقاعدہ اتھارٹی قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا اجلاس۔ پیرا کو 3 ماہ میں فنکشنل کرنے کا ٹارگٹ دے دیا گیا۔ اجلاس میں اتھارٹی کے قیام، تعیناتی، قواعد و ضوابط اور دیگر امور کی منظوری دی گئی۔ پیرا میں تعیناتیوں اور ہائرنگ کے لیے میرٹ یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی منظوری۔ اجلاس میں اتھارٹی میں کمیٹیوں کے قیام، قواعد و ضبط کی بھی منظوری۔ انفورسمنٹ اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹر، ڈویژنز، اضلاع اور تحصیلوں کے لیے اسامیوں کی منظوری۔ ہر تحصیل میں سب ڈویژن انفورسمنٹ آفیسر، انویسٹیگیشن آفیسر، سینئر سارجنٹ اور سارجنٹ مقرر کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پیرا میں تعیناتیوں اور ہائرنگ کے لیے میرٹ کو یقینی بنانے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پیرا میں مانیٹرنگ کا مؤثر نظام واضح کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں پیرا میں ٹرانسفر اور ڈیپوٹیشن پالیسی کی منظوری بھی دی گئی۔ پیرا انفورسمنٹ اسٹیشن پر اپیل کے لیے ہیئرنگ آفیسر مقرر کرنے کی
کی منظوری، پریکیورمنٹ پلان اور ڈی جی پیرا کے اختیارات کے تعین کی بھی منظوری۔ اجلاس میں پیرا کی گاڑیوں، یونیفارم، کیمپ کے کلر اور برانڈنگ سمیت دیگر امور کی بھی منظوری دی گئی۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو مثبت سیاست کرنی چاہیے۔ بیرونی طاقتیں چاہتی ہیں پاکستان میں نفرت اور تقسیم پیدا کی جائے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو۔ مزید کہا، ہم نے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ پاکستان میں ٹیلنٹ اور شعور کی کمی نہیں ہے۔ لاہور پریس کلب کے پروگرام میٹ دی پریس میں گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ بیرونی طاقتیں پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہتی ہیں۔ 26 نومبر کی رات 278 لوگوں کے قتل کا دعویٰ کیا گیا۔ 4 دن اسلام آباد میں رہا، کسی مقتول کے لواحقین نہیں ملے۔ بیرونی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ٹی وی پہ بٹھا کے سیاسی جماعت سے یہ کہلوائیں کہ اسلام آباد میں 278 لوگ مار دیے گئے، کیونکہ جب یہ لفظ 278 آئے گا تو دنیا کے انٹرنیشنل این جی اوز اس کے اوپر بات کریں گی کہ پاکستان میں 278 لوگ مار دی، تو پاکستان نہ جائیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کریں، پاکستان کے حالات خراب ہیں۔ اچھا، اب یہ بات کرنے والے لوگ کم نظر آ رہے ہیں کہ 278 لوگ کہیں بھی کسی ملک میں مار دیے جائیں تو کوئی عقل کی بات ہے، ان کے کوئی لواحقین ہوں گے، کوئی ان کا والد ہوگا، کوئی باپ ہوگا۔ چلو اسلام آباد میں نہیں آ رہے تو کے پی کے میں جا کے تو مظاہرہ کر سکتے ہیں نا۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اور الطاف حسین کا مسئلہ سیاست نہیں ریاست ہے۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی ریاست سے مذاکرات کرنے والے بنے، وہ انہیں سہولت فراہم کریں گے۔ الطاف بھائی جو ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کا جو ایشو ہے وہ سیاست سے نہیں ہے، ریاست سے ہے۔ تو جس طرح ریاست رابطہ کرنے کی کوشش کرے گی تو رابطہ ہو جائے گا، تو ان کے ساتھ بھی وہ ایشو ہے۔ جس دن ریاست کے ساتھ ان کے مسائل حل ہو جائیں گے تو سیاست دانوں کو کیا ایشو ہے؟ گورنر سندھ نے کہا، دنیا ہمارے نوجوانوں کو ملک کے مستقبل سے مایوس کرنا چاہتی ہے۔ صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے کامران ٹیسوری کو پریس کلب کی لائف ممبرشپ دینے کا اعلان کیا۔ کیمرامین بلال کے ساتھ شاہزیب شہزاد، لاہور نیوز۔ سردی کی شدت بڑھتے ہی شہریوں نے لنڈے بازار کا رخ کر لیا۔ گرم کپڑوں میں جیکٹس، کوٹ اور جوگرز کی فروخت میں اضافہ دکھائی دیا۔ گزشتہ سالوں کی نسبت رواں سال لنڈے بازار میں پرانے کپڑے اور جوتے کافی مہنگے داموں فروخت ہونے لگے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد علی۔ شہر لاہور میں سردی کی شدت بڑھتے ہی لاہور میں گرم کپڑوں اور پرانے شوز لنڈے میں فروخت ان کی بڑھ چکی ہے، اور آج ہم نے دیکھا کہ لاہور کے حاجی کیمپ کے قریب جتنے بھی سٹالز لگے ہوئے ہیں پرانی جوتوں کے، شوز، جاگرز اور پرانی جیکٹس، کوٹ، تمام تر چیزوں کی فروخت میں آج اضافہ دکھائی دیا۔ اور اس میں ضلعی حکومت بھی جون سی ہے، انہوں نے ایک پیرامیٹرز بنا دیے کہ اس میں تقریباً 4 سے 5 فٹ جگہ دی گئی ہے ان کو، جس میں یہ رہتے ہوئے اپنی چیزوں کی اشیاء کو فروخت کر سکیں گے۔ آپ کو کیمرہ مین دکھائے گا کہ یہ اسی طرح ایک لمبا ٹریک بنا ہوا ہے جہاں پہ آسانی سے پرانے کپڑے، جوتے، کوٹس، جیکٹس ملتی ہے۔ شہری بھی آئی ہوئے، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سردی ابھی اتنی زیادہ تو نہیں پڑی، لیکن پھر بھی ضرورت تو ہے نا۔ مہنگائی کتنی بڑی ہے؟ مہنگائی بہت زیادہ، ہاتھ نہیں لگانے دے رہے، نئے سے بھی زیادہ مہنگا بتا رہے ہیں۔ کیوں اب ان کو پتہ ہوگا۔ پچھلے سالوں کی نسبت کیا فرق ہے؟ بہت زیادہ، ڈبل سے تقریباً ڈبل فرق پڑ رہا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ جو جرسی 500-600 کی میری ہے وہ 1200-1500 کی بتا رہے ہیں ابھی۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جی 500-600 کی جرسی 1200-1500 میں۔ آپ بتائیے گا بھائی، گرم کپڑے، جوتے فروخت ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مہنگائی پچھلے سالوں کی نسبت بڑھ چکی؟ بس سر اس میں ٹیکس لگا ہوا، پیچھے سے اس میں ٹیکس بہت لگا ہوا نا، تو ادھر سے ہمیں بڑھ گیا ہوا، ادھر سے مہنگا ملتے تو ادھر بھی تھوڑا سے مہنگا ہو گیا۔ اس کی وجہ سے غریب پریشان ہے، آتے کوئی 2 لیتے تو وہ 1 اٹھاتے، مجبوری کے حال بس یہی لنڈے پہ گزارا انہوں نے۔ اچھا، لنڈے پہ گزارا۔ اچھا، شہر لاہور کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں تجاوزات میں ڈی سی کمشنر، جس میں ہم متعدد پروگرامز کر چکے ہیں، مارننگ شو میں بھی بات ہوئی کہ لاہور کو تجاوزات سے پاک کرنا۔ اب یہ ان کو پیرامیٹرز کے مطابق جو قانون بنایا گیا کہ اس ایریے سے اگر وہ سٹال ہے تو یہ 2 ریڑیاں اضافی لگا سکتے ہیں، اور اس پر ایک لمبی رو لگا دی گئی ہے۔ بلکہ کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ انہوں نے لکڑی جو سیمنٹ کے بڑے بڑے بلاکس رکھ دیے ہیں۔ بلاکس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ کچھ سڑک چل رہی ہے، کچھ بہتر ہے۔ ٹاؤن نے کچھ محنت کی، کیونکہ متعدد بار ہم نے اس کی نشاندہی کی کہ تجاوزات ختم ہونی چاہیے، اور وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر ان کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن
जो हद मुकर्रर की गई है उससे आगे अगर आएंगे उस सूरत के अंदर इनको चालान भी पड़ेगा, उनको जुर्माना भी होगा और इनकी जो माल रेडी होगी वो भी जब्त होगी। जी। और अभी आपको बताएं कि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर पहुंच गया। स्मोक की औसत शरह 220 तक जा पहुंची। सबसे ज़्यादा गुलबर्ग के इलाके में AQI 263 रिकॉर्ड, कैंट में 270, डिफेंस फेज़ 8 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रहा। अस्करी 10 के इलाके में AQI 175 रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट करते चले कि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर से पहले नंबर पर विराजमान है। स्मोक की औसत शरह 220 तक जा पहुंची। सबसे ज़्यादा गुलबर्ग के इलाके में AQI 273 रिकॉर्ड किया गया है। कैंट के इलाके में 270, डिफेंस फेज़ 8 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रहा। वज़ीर आला पंजाब का स्मोक पर काबू पाने के लिए एक और बड़ा कदम, खराब इंजन और ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कहती हैं आज के इकदाम 8 से 10 साल में स्मोक के खात्मे की बुनियाद बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब का स्मोक पर काबू पाने के लिए एक और बड़ा कदम, खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने महकमा ट्रांसपोर्ट और पुलिस को हिदायत की कि खराब इंजन और मिकदार से ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों को सड़कों पर न चलने दिया जाए। जुमा और इतवार के रोज ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर भी पाबंदी आयद। एंटी स्मोक मुहिम के तहत लोधरा, ओकाड़ा, विहाड़ी और सरगोदा में ईंटों के 6 भट्टे भी मिसमार कर दिए गए। 3 सनती यूनिट्स, 1 स्टील रोलिंग मिल, 1 टेक्सटाइल यूनिट और 1 राइस मिल सर बमोहर। 1000 से ज्यादा गाड़ियों की पड़ताल की गई, जबकि 144 गाड़ियां बंद कर दी गईं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि वजीर आला मरियम नवाज की क़यादत में 8 माह के एंटी स्मोक इकदाम से बेहतरी आ रही है। जामे इकदाम और ठोस पॉलिसी से सूबे का माहौलियाती मुस्तकबिल बेहतर होगा। आज के इकदाम 8 से 10 साल में स्मोक के खात्मे की बुनियाद बनेंगे। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि हर शहरी के ताउन से ही सेहतमंद और महफूज माहौल मुयस्सर आ सकता है। अब्दुल कादर, लाहौर न्यूज़। स्मोक पर काबू पाने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला, बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों को एमटेक जारी होगा और ना ही मोटरवे पर सफ़र कर सकेंगी। 30 साल से ज़्यादा उम्र की गाड़ियां अक्टूबर तक जनवरी लाहौर में दाखिल नहीं हो सकेंगी। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं फिजा में आलूदगी का बुनियादी उनसर करार। पंजाब हुकूमत का स्मोक पर काबू पाने के हवाले से बड़ा फैसला, बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों को एमटेक जारी होगा, ना ही मोटरवे पर सफर की इजाजत होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक 30 साल से ज्यादा उम्र गाड़ियां अक्टूबर तक जनवरी लाहौर में दाखिल नहीं हो सकेंगी। एमटेक के लिए गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक और लाइसेंस के साथ गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना है कि जिस तरह के स्मोक ज़दा हालात से गुजरे हैं, इसे देखते हुए ये शर्त रखी गई है। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भी खत लिख दिया है, जिसमें सरकारी गाड़ियों की तफसीलात तलब की हैं। सबसे पहले ये सरकारी गाड़ियों पर लागू करवा रहे हैं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने मजीद बताया कि सिर्फ बड़ी और कमर्शियल ही नहीं बल्कि प्राइवेट गाड़ियों पर भी ये अहकामात लागू होंगे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक तदारुक केस का गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने फिटनेस इंस्पेक्शन न कराने वाली गाड़ियां जब्त करने का हुक्म दे दिया है और इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इशफाक। स्मोक के तदारुक का मामला, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने जिला रहीम यार खान के इलाके में चलने वाली सनतों के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीरी हुक्म में लिखा गया कि PHA के वकील ने बताया कि शहर में WHO के मायार के बरक्स दरख्तों की कमी है। PHA के मुताबिक शहर में दरख्तों का तनासब 71.2% से बहुत कम है। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया कि DG माहौलियात ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक सनदी शोबे से 2.5 PM के अखराज में खातिर ख्वाह कमी वाक़या हुई है। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और इमरान नज़ीर का कहना है पाकिस्तान खुसूसन पंजाब में बच्चों की बड़ी तादाद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। पंजाब हुकूमत ग़ज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों के लिए अहम प्रोग्राम ला रही है। सर्विसेज अस्पताल में मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर और सर गंगा राम अस्पताल में न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर का इफ्तिताह। सेंटर्स का इफ्तिताह सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने किया। फातिमा जीना मेडिकल यूनिवर्सिटी में तकरीब में WHO के नुमाइंदे एलन थॉम, प्रिंसिपल सिम्स, प्रोफेसर जहरा खानम की भी शिरकत। सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तकरीब में कहा कि पाकिस्तान खसूसन पंजाब में मासूम बच्चों की बड़ी तादाद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। पंजाब हुकूमत ग़ज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों के लिए इंतहाई अहम प्रोग्राम ला रही है। सर गंगा राम अस्पताल के न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर में ग़ज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों को
इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। सूबाई वज़राए सेहत ने न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर में ग़ज़ाई किल्लत का शिकार मासूम बच्चों की इयादत की। तकरीब में प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, डॉक्टर आबिद महमूद गोरी, डॉक्टर याहिया गुलजार भी मौजूद थे। घरेलू लड़ाई झगड़े और ख़वातीन पर तशद्दुद का मसला। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा जेंडर स्टडीज़ में ख़ुसूसी तकरीब ड्रामा कोई जवाज़ नहीं में तालिबात ने ख़वातीन पर जुल्म और जबर को उजागर किया। UN और जामे पंजाब की काविशों को शुरका ने खूब सराहा। जज बनना चाहती हूँ, पुलिस वाली बनना चाहती हूँ, बाइक चलाना चाहती हूँ, पार्क में जाना चाहती हूँ, दोस्तों के साथ होना चाहती हूँ, ऑनलाइन अपनी बात दूसरों से शेयर करना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के हवाले से UN और विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का अहम इक़दाम। पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज़ में 16 रोज़ा एक्टिविज़म मुहिम का आगाज़। UN मीडिया पर्सन नबीला मालिक ने कहा कि इस मुहिम का मकसद घरेलू तशद्दुद का खात्मा और इसके इंसदाद के हवाले से आगाही फराहम करना है। जितने भी सिनफी तशद्दुद की किस्में हैं उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों में शऊर पैदा किया जाए कि ये कितना नाजायज़ है, कितना गलत है, और इसको ख़त्म करने में जो है ना सबको साथ मिल के काम करने की ज़रूरत है। तालिबात ने कोई जवाज़ नहीं के उन्वान से ड्रामा पेश करके ख़वातीन पर तशद्दुद जैसे मामलात को उजागर किया। बाबा, आप ही मुझे बैग नहीं दे रही हो, मुझे धक्का भी दिया। ये लो मेरे शहजादे। ये मेरे दोस्त का बैग है, वो इसे तोड़ देगा, और सुल्तान मुझे इससे मार भी रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई से कोई चीज छीनने की? और तुम लड़कियों का बैट और गेंद से क्या काम? क्रिकेट लड़कियों का खेल नहीं है। मैं तुम्हें गली में कभी खेलते ना देखूं। तालिबात का कहना था कि इस तरह की ग्लोबल कैंपेन ख़वातीन में अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में मुअस्सिर साबित होती है। इस पे हमें यही लेसन मिला है कि जो सोसाइटी आज हमारी डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो कर रही है मेन और वुमेन को लेके, कि औरतों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, चांसेस नहीं दिए जाते कि वो सोसाइटी में आए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो करें। हम सोसाइटी से सिर्फ एक चीज़ डिमांड कर रहे हैं, वो हम बैलेंस डिमांड कर रहे हैं कि हमें सोसाइटी में बैलेंस होना चाहिए, मेन और वुमेन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। हम इक्वलिटी तो मांग ही नहीं रहे। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ ये मुहिम 16 रोज़ तक जारी रहेगी।